बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व उहीत बिसमरिहि फ़अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله। ये उस दोस्त को नसीहत कर रहे थे कि जब अल्लाह ताला आपको माला माल कर दिया, दौलत, औलाद, बाग सब कुछ दिया, इस नियामत के मुकाबले में आप शुक्र करते हैं और मज़ीद मिल जाते हैं। अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम।
اے بندہ جب تم شکر کرو گے تمہارے نعمت کو برقرار رکھوں گا، صرف اتنا نہیں بلکہ اور مزید برکت عطا فرماؤں گا۔ اس لیے وہ دوست اس کو نصیحت کر رہے تھے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، جب آپ اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اس وقت اگر آپ یہ کہتے کہ اللہ نے چاہا تو مجھے عطا کیا، لا قوت الا باللہ، میں تو ہوں کمزور بے بس، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، قوت سے، اعانت سے، مدد سے یہ سب کچھ حاصل ہوا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو، ان ترنی ان اقل منک مالا وولدا، تم میری طرف دیکھو، تم سے بہت کم مال دولت اولاد ہے، لیکن میں خوشحال ہوں، اندر سے خوشی ہے، اطمینان ہے، سعادت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے مجھے ان جو آپ کو دیا اس سے بہتر بھی دے سکتا ہے۔ فعسى ربی، امید کرتا ہوں اللہ سے، ان یؤتینی خیرا من جنتک، تمہارا اس باغ سے بہتر مجھے اور دے سکتا ہے۔ اور تو جو کفر کے الفاظ استعمال کیا، اس کا نتیجہ سوچا نہیں تم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس لیے عسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء، تمہارے اس باغ سے بہتر مجھے دے سکتے ہیں، اور اس باغ میں اللہ تعالیٰ غائب سے آفات نازل کر کے ہلاک برباد بھی کر سکتا ہے۔ اور لفظ حسبان کے مطلب بالکل حساب سے صرف اسی جگہ پر آفات نازل کرے گا، کسی اور جگہ نہیں۔ حسبان من السماء فتصبح صعیدا زلقا، اس کے بعد تمہاری یہ باغ کے نام نشان بھی نہیں رہے گا، بلکہ ایک مٹی، عام مٹی بھی نہیں ہے جس میں انسان چل نہیں سکتے ہیں، کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، یعنی بالکل بیکار زمین بنا دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ او دلدل کی طرف، اس کو دلدل کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، تو عربی میں کہتے ہیں زلق، زلق یعنی پھسلنے والی ہے۔ او یا یصبح ماؤها غورا، یا تو اس باغ میں جو پانی ہے، نہر ہے، جو بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اگر ایک حکم صادر کر دے گا، اے پانی غائب ہو جاؤ، تو وہ پاتال میں چلا جائے گا، تمہارا بس میں نہیں، کسی کی طاقت میں نہیں تمہیں دوبارہ پانی مہیا کر سکے۔ فلن تستطيع له طلبا، اور پانی آپ حاصل نہیں کر سکیں گے بغیر پانی کیا باغات کے نام ہو۔ وأحيط بثمره، پھر اسی طرح ہی ہوا، وأحيط بثمره، احیط کا مطلب چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بثمره، پچھلے آیات ثمرہ کا مطلب ہم نے لیا تھا اموال و اولاد، یہاں بھی ثمرہ ہی ہے، لیکن یہاں اموال و اولاد مقصد نہیں۔ کیوں؟ پہلے والے جہاں ہم نے کہا اموال و اولاد، وہاں لفظ لہو آیا، وَكَانَ لَهُ ثمر، ان کے لیے مخصوص ہو گیا۔ جب لہو ثمر تو ثمر ہم مقصد مفہوم لیا اموال و اولاد۔ ہم اپنے محاورے میں بھی کہتے ہیں یہ آپ کی جد و جہد کی پل، ثمر آپ کی کوشش کا ثمر ہے۔ تو وہاں جو کہا ثمر، اس کی اس کوشش یا غیر کوشش اللہ کی طرف سے فضل و اکرام میں اس کو پھل دیا، جو اموال و اولاد کی شکل میں۔ لیکن اس آیات میں ذرا غور کریں، یہاں
پھل نہیں کہہ سکتے. وہ احیطہ گھیر لیا. جب گھیر لیا اس کا مطلب ثمر اس جنت میں جو پل ہے. اگر اموال اولاد مانی لیں گے تو جس وقت یہ جنت ہلاک کر رہا اللہ تعالیٰ اس کے اموال اولاد بھی تباہ ہو جاتے ہیں, وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے. جب آیات کہتے ہیں فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ, وہ نادم ہے, ہاتھ سے اس کا مطلب زندہ ہے. جب زندہ ہے وہ اس وقت باغ میں نہیں ہے. ٹھیک. اور آیات کہتے ہیں احیط بثمرہ, یعنی وہاں اموال اولاد کا تعلق نہیں ہے, نہ اس کے ذات کے تعلق ہے, اس درخت کی جو ثمار ہے یہ مقصد ہے. یہی ماننا ہی پڑے گا. احیط بثمرہ, احاطہ, اس کے درخت, جنت, ثمار سب کو گھیر لیا. اس سے واضح ہوا حسبانہ, یعنی ایک حساب کے ساتھ اللہ نے اس باغ کو تباہ کر دیا. اس لیے لفظ احیط آ گیا, یعنی صرف یہ باغ کو ہلاک کرنے کا مقصد تھا, اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, عظمت ہے. وہ احیط بثمرہ, جب احاطہ ہو گیا سامنے نظر آ رہا کچھ تو ہوا نا. کیا ہوا؟ جو ہوا اس کے مقابلے میں اصبح, یعنی صبح اپنے کوارٹر سے, کوٹھی سے نکل کے جو اپنے باغ کی طرف آ گیا, یہ منظر سامنے آ گیا. اس لیے کہ فاصبح, فامسا نہیں. یقلب کفیہ, یقلب کفیہ, کف ایک کف, دونوں کف ملا کے کیا کہیں گے؟ کفیہ. تو یہ کب کرتے جب انسان بہت زیادہ نادم ہوتا ہے, یہ ایسی خبر اچانک پہنچ جاتی ہے جو بہت پریشانی کی خبر ہے, تو اس وقت سب سے پہلے ہاتھ مارتے ہیں مدہوشی میں. پھر جب کچھ سمجھ میں آنے لگا, پھر بولنے کی قابل ہو گیا, پھر کچھ بولتا ہے, لیکن شروع میں ہاتھ سے ہاتھ مارتے ہیں. تو اس بندے کی کیفیت بھی یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. کس چیز پر یقلب کفیہ؟ نادم علی ما انفق فیہا, یہ اتنے پیسے جو اس نے خرچ کیا اس جنت میں, باغ میں, یہ ایسا تباہ برباد ہو گیا. علی ما انفق فیہا, وہی ہی اشارہ کس طرف؟ جنت کی طرف. خاویہ بالکل برباد, خالی. علی عروشہا, عروش دیکھو عرش اوپر, آپ سے جو اوپر ہے یہ آپ کا سما, آسمان ہے. آسمان سقف ہے, سقف یعنی چھت. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, یہ آسمان آپ کے لیے ہم چھت بنا دیا, محفوظ ہے. تم ڈرو نہیں, تمہارے اوپر گرے گا نہیں, میں سنبھال رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا. ٹھیک. تو آپ سے جو اوپر ہے یہ ہمارا لیے چھت ہے, سما بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. تو عرش جب کہا تصور کیا آ گیا؟ اوپر ہے. تو سطح, چھت آپ اردو میں کہتے ہیں چھت ہے, اور عربی میں کہتے ہیں سطح, سین تو ہا, سطح. عرش جب اوپر سے جب گر گیا, اس کا مطلب خاویہ علی عروشہا, پہلے چھت گر گیا, اس کے بعد دیوار بھی گر گیا, پھر کیا ہو گیا؟ خاویہ علی عروشہا. تو جس طرح وہ باندھا ہے جس کا گدھا مر گیا تھا, خود مر گیا تھا, کیا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, وہاں بھی یہی لفظ آیا. وہ بندہ عزیر جب سفر کر رہے تھے
ایک ایسی بستی میں پہنچ گیا جو کھندرات ہے. ایک زمانہ میں یہ اچھا خاصا آبادی تھی، اب برباد ہے. اب وہ دیکھ کے حیران ہو رہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، انا یعنی کیسا اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس مردار بستی کو. فاماتہ اللہ 100 عام، اس کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کس طرح کر سکتے ہیں، عملی دکھا رہے ہیں، وہاں مار دیا. ثم فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت، وہ غلط بسا دیا میں نے اس دن. تو یہاں خاویہ علی عروشہا کا مطلب بالکل برباد، ہلاک، کچھ بھی باقی نہیں رہا، اس کی چھت اس کے اوپر ہے. اور وَيَقُولُ، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں یا لیتنی. لیتنی اردو ترجمہ میں کیا کہتے ہیں؟ کاش، تمنا ہے نا. لیتنی، ہاں آپ تو گرامر کے لحاظ سے کہہ رہا نا. لیتنی، ہاں نون ضمیر مخاطب انا، لم اشرک بربی احدا. میرا یہ بھائی جو ہے یا دوست مجھے نصیحت بھی کر رہے تھے لیکن میں نے پھر بھی توجہ نہیں دی. کاش میں اس بات کو مان لیتا، نصیحت کو مان کے اللہ سے شرک نہیں کرتا، تو آج میرا یہ حال نہیں ہوتا. میں تو سمجھ رہا تھا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا، میں جب واپس لوٹ کے جاؤں گا قیامت کی طرف، اللہ کی طرف، اس سے بہتر ملوں گا. میں تو یہ تصور تھا، آج کیا ہو گیا؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اب لیتنی یعنی ندامت واضح ہو رہا ہے نا، کاش میں ایسا نہیں کرتا. تو توبہ کی کیا شرائط ہے؟ ندامت. اور نمبر 2 ارادہ، عزم کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اگر اس میں کسی کے حقوق بھی غصب ہے وہ حقوق لوٹا دینے کی، یہ 3 شرائط ہے. تو اس نے یا لیتنی یعنی نادم ہے، تو نادم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لیتے ہیں، یا اللہ میں نے جو کفر اختیار کیا، ایسے الفاظ منہ سے جو نکالا یہ مجھے معاف کر دے، تو ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں مایوس نہیں ہوگا. ہر تائب کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے کی وعدہ کیا ہے، بس تم توبہ تو کرو. اب یہی نہیں پتہ کہ یہ باغ کے مالک جو ہے نادم ہو کے توبہ بھی کیا، اصلاح بھی کیا، اپنے اندر کچھ جذبہ ایمان بھی پہ یہ واضح نہیں ہے. لیکن اگر اس نے کیا ہے تو دنیا میں جو عذاب مل گیا یہ اس کے لیے کافی ہے، آخرت میں انشاءاللہ نجات پائیں گے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، فئہ جماعت یا طاقت، ان کے لیے کوئی ایسے ہمدرد جماعت طاقت نہیں ہے جو اس کو نصرت دے سکے. جو نقصان اٹھایا، جو ہلاک ہو گیا، اس کو دوبارہ وہ قائم کر سکے، ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کام ہے. اگر یہ ہلاک کرنے والا انسان ہوتے، کوئی اس کا دشمن اگر کیا ہوتا تو یہ آیا ایسا نہیں کہتے، کیونکہ جب جیسا ہلاک ہو گیا ایسا ہم دوبارہ بنا بھی سکتے ہیں. لیکن جب اللہ نے ہلاک کیا، اس زمین کو بھی صعیداً زلقا کہا، وہاں دوبارہ اگا بھی نہیں سکیں گے کچھ. تو اس لیے سارا دنیا کی طاقت مل کے بھی اس جنت کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے وما كان منتصرا لم تكن له فئة ينصرون. کوئی طاقت، کوئی جماعت، کوئی ولی، کوئی دوست، قبیلہ، کوئی بھی اس کو نصرت نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا، اس نے کہا من دون اللہ. ہاں اگر اللہ چاہیں گے تو ایک حکم میں دوبارہ تازہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی طاقت نہیں ہے
جو اس کو دوبارہ وہی جنت بنا دے. وما کان منتصرا، اور منتصر ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ جب اللہ نے کام کیا تو کون اس کو نصرت دے؟ اس لیے اس بات کے ساتھ کہتے ہیں ما کان منتصرا، یہ منتصر ہو نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے ہنالک الولایۃ للہ الحق. ہنالک اشارہ کس طرف؟ اس واقعہ کی طرف جہاں یہ حادثہ ہوا. اس وقت ولایت، حکومت، نصرت، مملکت سب اللہ کے لیے ہے. اس لیے ہنالک الولایۃ للہ الحق. اس معاملے میں بالخصوص اللہ کا کام ہے، ولایت ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، اور کوئی بھی اس کو نہیں کر سکیں گے. تاکید کے اوپر تاکید. ہنالک الولایۃ للہ الحق. اچھا، هو خیر ثوابا. اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کر کے آئیں گے یہ بہترین ثواب ہے. وخیر عقبہ، عقبہ جو آخرت یا نتیجہ ہے. تو یہ سب کیا بتا رہا کہ آپ لوگ اس طرح نہیں کرو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. نعمت پاک ہے، منعم کو مت بول جاؤ. ہمیشہ آپ کے ذہن میں اللہ کو یاد رکھو. اس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں نہیں صرف آخرت میں بھی ہے. پھر جب یہ بات ہے یہاں بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے بہترین چیز ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو جو اصل ولی ہے. خیر ثوابا و خیر عقبہ. اس میں سے ایک جزئی مثال ہے جو جنت کو تباہ کر دیا، وہ صاحب جنت نادم ہے. یہ عام مثال تو نہیں تھی، ایک جزئی، ایک مخصوص ہے. لیکن عام مثال کیا ہے؟ دنیا. آپ صرف اس جنت کی مثال کیوں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سارے دنیا کی تو یہی مثال ہے. آپ صرف ایک جنت کی مثال کیوں لے رہے ہیں؟ یہ سارے دنیا جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب کا یہی حال ہے. مثال مثل الحیات الدنیا کماء، کاف کیا؟ تشبیہ ہے نا. مثال کماء انزلناہ من السماء، میں آسمان سے بارش برسا دیا. اس بارش کی برکات نفع سے ہریالہ ہریالہ ہر جگہ ہو گیا. فاختلط به نبات الارض. بہت خوبصورت ہریالہ. کیا ہمیشہ رہے گا؟ بالخصوص وہ جگہ جہاں اس کا کوئی مالک نہیں ہے، روز پانی دینے والا نہیں ہے، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. تھوڑا دن ہریالی رہے گی، اس کے بعد بارش جب ختم ہو جائے گی یہ بھی مرجھایا جائے گی. جیسا پہلا تھا مرا ہوا ایسا ہی ہوگا. اے لوگوں، آپ کے دنیا بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. کماء انزلنا من السماء انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض. اور ایک آیات سورہ یونس میں ہے وہ یاد کر رہا تھا. اسی طرح ہے جب آپ حتی زینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، جب آپ دنیا کو اس طرح خوبصورت بنا لیا اور اس دنیا میں رہنے والے جس نے یہ خوبصورت بنایا، ظن اہلہ انہم قادرون علیہا، کہ یہ ہمارا کنٹرول میں ہے، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، میرا ایک حکم صادر ہو گیا رات کو یا دن کو. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہلاک برباد ہو. فکان حشیما تذروہ الریاح. تو یہ آپ کی سارے دنیا اسی مثال ہے
کیوں؟ آپ اتنی محنت کر کے عالیشان محلات بنا لیا، کاروبار کو وسعت دی، ہر طرف سے دولت ہے دولت ہے، اس کو جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یا تو کسی آفات میں مبتلا ہو کے ختم، یا آپ خود چھوڑ کے جائیں گے نا۔ تو یہی دنیا کی مثال دے رہا، آپ کے اصل زندگی ہے، آپ اس کے لیے کچھ کرنے کی بجائے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دنیا کا محتاج نہیں ہو، دنیا آپ کا محتاج ہے، جی، جو آپ کا محتاج ہے اس کے لیے جان دے رہے ہو، اور جس کے لیے آپ خود محتاج ہو اس کو بھول گیا۔ بھائی ہم تو آخرت کے محتاج ہیں نا، اس کو ذہن سے نکال دیا آپ نے، یا کیا بد نصیبی ہے۔ اس لیے فاصبح حشیم، حشیم کا ترجمہ کیا لیا پتہ ہے آپ کو؟ بوسا، تدروح الریاح، بوسا یا آگ کو بجھانے کے بعد کیا رہتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ راگ، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ ہوا میں کہاں رک سکتا ہے؟ تھوڑا سا اگر تیز ہوا آگے سب کو اڑا کے کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اس لیے کہ فاصبح حشیما تذروہ الریاح۔ اے لوگوں، آپ کے دنیا کی یہ مثال ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ وہ اس کو ہمیشہ رکھنے چاہیں گے، رکھ سکتے ہیں، ہلاک کرنا چاہے تو کوئی رکنے والا نہیں ہے، مردہ کو زندہ کرنے والا، زندہ کو والا، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اس کی قدرت میں ہے، اس کے ہینڈر میں ہے، طاقت میں ہے۔ اس لیے کہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ تو یہ اس دنیا کے پیچھے لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ دو چیز ہے، اصل چیز ہے، المال والاولاد والبنون۔ کیا ہے مال بنون؟ بولا زینت الحیات الدنیا، آپ کی دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اردو میں کہتے ہیں آسائش، یعنی ضروریات نہیں ہیں۔ آپ بغیر آسائش بھی جی سکتے ہیں، یہ ضروریات میں نہیں ہے، خوبصورتی ہے اور کچھ نہیں۔ زینت الحیات الدنیا، تو یا اللہ جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں نازل کیا اس کو؟ انزلنا علیکم لباسا، ہم نے نازل کیا آپ کے لیے ستر چھپانے کے لیے، ضروریات ہے، وریشن اور آسائش۔ تو یہ آسائش اگر نہیں دیتے بہتر نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، میں جو کیا نا حکمت کے ساتھ کیا، اگر نہیں اتارتے بہترین نہیں ہوتا۔ کیا حکمت ہے؟ تم تو سب کے سب جنتی بن جاتے ہو۔ دنیا کے پیچھے کوئی بھی نہیں پڑا ہوا تو آزمائش کیسا ہوگا؟ اس لیے یہ بھی دینا ضروری تھا، اور ساتھ ساتھ میں بتا بھی دیا یہ فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ کا مطلب امتحان، آزمائش۔ واضح ہو گیا یہ کیوں دیا آپ نے؟ فتنہ، آزمانے کے لیے۔ اب آپ کا کام ہے اس سے بچ کر رہو یا اس میں پس جاؤ، ڈوب جاؤ۔ اے آدم، یہ درخت ادھر ہے، میں اس کو نہیں ہٹاؤں گا، یہ درخت رہے گی ادھر، اور آپ کا کام کیا ہے؟ بچ کر رہنا، دور سے دیکھنا بھی نہیں، قریب بھی نہیں آنا۔ تو ہمارا لیے بھی یہ آسائش تیار کیا اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے کہ تم اس میں ڈوب رہے ہوں یا اپنا آپ کو بچا کر رکھے ہوں۔ لیکن آپ تو پہلے ہی قدم پر فیل ہو گئے۔ کون؟ انسان۔ نہیں، ثابت قدم رہنے والے بہت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔
ٹھیک ہے، تو ہم سے بڑا خوشحال ہے، کیونکہ اصل تو اگر اموال اولاد زینہ ہے، ضرورت کیا ہے، ضروریات زندگی کیا ہے، اللہ کے رسول نے ایک لفظ میں بتا دیا. کیا کہا؟ من اصبح صبح ہوا معافن فی بدنہ، صحت عافیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، سترن من اصبح معافن فی بدنہ سترن فی حولہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو صحت مند بدن ہے، فی سربہ، سرب یعنی اس کی جماعت میں امن کے ساتھ ہے، دشمنی نہیں. وعندہ قوت یومہ، اس دن کی خوراک اس کے پاس ہے. فقد حیزت لہ الدنیا، سمجھو سارے دنیا اس کے پاس ہے. یہ اللہ کے رسول کے لفظ، یعنی جس کی صحت عافیت سے ہیں، جہاں اس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں امن سکون ہے. معافن فی سربہ، آمنا فی سربہ، اور عندہ قوت یومی، قوت یعنی کھانا، اس دن کے کھانا ہے. سمجھو ساری دنیا اس کے پاس ہے، کیا غم ہے. تو یہی ضروریات زندگی جس کے پاس ہے، سارا دنیا موجود ہے. جب اللہ کے رسول نے کہا ہم یہاں صحت کے ساتھ اٹھ گیا، صحت کے ساتھ لباس پہننے کا لباس موجود ہے، جی، اور باہر نکلے گا تو مارا نہیں جائے گا، جی، اور کھانے کی اس دن کا کھانے کا، اور غم کس جس کی ہے نا. تو یہی ضروریات ہے. اس لیے بولا المال بنون، یہ تمہاری ضروریات نہیں ہیں لیکن تمہاری زندگی کی آسائش ہے. تو پھر اصل کیا چیز ہے جو یہ ضروریات نہیں ہے؟ پھر ضروریات کیا ہے؟ ایک تو جو اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتا دیا، صحت عافیت امن اور روٹی. یہ دوسرا اللہ اس آیات میں بتاتے ہیں تمہارے اصل ضروریات کیا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ جو آپ ہر وہ کام کریں گے جس کو آخرت کی کھیت سمجھ کے، عمل صالح، یہی آپ کی اصل ضروریات ہے. جس زندگی کو چھوڑ کے جاؤ گے اس کے لیے مر رہے ہوں، جو اصل ضرورت ہے عمل صالح، اس کو چھوڑ دے رہے ہیں آپ. یقین جانو یہ تین چیز آپ کے ساتھ قبر تک جائے گی. کیا کیا؟ مال، اولاد، نیکی. تین چیز آپ کے ساتھ جنازے میں جا رہی ہیں، دو واپس آ جائے گی. آپ کی اتنی محبت کرنے والے اولاد وہاں قبر میں ڈال کے، مٹی ڈال کے، بولا ابا اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کر، زیادہ سے زیادہ اتنا کہیں گے، آپ کے مغفرت فرمائے، اب ہمیں اجازت دے، ہم جا رہے ہیں. تو کون جائے گا آپ کے ساتھ؟ عمل صالح. جو اصل ساتھی ہے قبر میں اس کو نظر انداز کر رہے ہو، اور جو بے مقصد ہے اس کے لیے جان دے رہے ہو. اتنے سارے میراث چھوڑ کے جا رہا کہ میرے اولاد پریشان نہ ہو. اس آیات میں مال کو شروع میں ذکر کیا، اولاد بعد میں. کیا مال اولاد سے زیادہ محبوب مرغوب چیز ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اولاد زیادہ محبوب ہے. تو ایسا کیوں کہا؟ اس لیے آپ اولاد پانے کے لیے سب سے پہلا آپ شادی کریں گے. جب تک شادی نہیں کریں گے اولاد کہاں سے ملے؟ شادی کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اموال چاہیے.
اس لیے اموال سے شروع کیا. جب مال کمائیں گے تو آپ شادی کریں گے, جب شادی کریں گے پھر اولاد, اس لیے اموال مقدم علی الاولاد. پھر مال تقریباً ہر کسی کے پاس ہے, تھوڑا کیوں نہ ہو. ایک بہت مالا مال ہے, ایک تھوڑا سا ہے, یعنی مطلب مال ہر کسی کے پاس ہے, لیکن اولاد ہر کسی کے پاس نہیں ہے. ارب پتی ایک بیٹا کے لیے ترس رہا ہے, نہیں مل رہا, یتیم خانہ سے جا کے لے کے آتے بیوی کو خوش کرنے کے لیے, پالو بیگم اس کو پالو. تو اس کا مطلب مال تو سب کے پاس ہے, لیکن اولاد سب کے پاس نہیں. یہ بھی ایک مقصد ہے کہ مال کو ترجیح دینا, پہلا ذکر کرنا. پھر بغیر مال اور اولاد جی بھی سکتے ہیں, مال بھی نہیں اولاد بھی نہیں ہے. کیوں؟ ضروریات زندگی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بغیر جی سکتے ہیں. بس تو بہت لوگ تو اولاد پا کے بھی پریشان حال ہے, کاش یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا. اچھا نہیں کہتے ہیں محاورے میں, کیوں؟ اس کے دردسر بند گیا. تو اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف مت کرو. اگر آپ کو اولاد نہیں دے رہا, نہیں دینا بھی نعمت ہے, کیونکہ دے کے آپ کے لیے وبال بن جاتے, دردسر بن جاتا ہے. تو نہیں دینے کا مطلب یہ ایک الگ نعمت ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. اس کو دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے. آنکھیں بند کر کے جب دیکھیں گے پھر آپ دیکھیں گے اللہ نے جو کیا بالکل اچھا ہی کیا, بہتر کیا. کوئی پریشان ہوتے صرف بیٹیاں ہیں بیٹیاں ہیں, میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ کی کیا حکمت ہے, کچھ حکمت ہے. مختصر, المال والبنون زینت الحیات الدنیا, دنیا کی آسائش ہے. باقیات کا مطلب باقیات کے مطلب ہے باقی رہنے والی چیز. یعنی ابھی میں نے کہا آپ کے ساتھ قبر میں جانے والی چیز ہے جو آخرت کو آپ کو بہت بڑا تاجر بنا دیں گے, بادشاہ بنا دیں گے, مالا مال. یہ ہے صالحہ, اس لیے اس کو باقی کہا. وہ باقی دنیا میں اموال اولاد یہ باقی نہیں ہے, آج ہے کل نہیں, یا تو آپ چھوڑ کے جائیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک شاہ دباؤ, شاہ یعنی شاۃ, غنم, بکری دبا کیا, وہ نکل گیا اپنے کام سے. جب واپس آیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم یہ بہت پسند ہے. اس کو کہتا ہے الکتف, دستی, دستی بغیر الف, دستی. اس کو سنبھال کے رکھ دیا. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب واپس آیا بولا اس بکری سے کیا بچ گیا؟ بولا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں بچا, سب تقسیم کر دیا, صدقہ, صرف یہ دستی ہے آپ کے لیے سنبھال کے رکھ دیا. فتبسم رسول اللہ, تبسم مسکرایا. بولا عائشہ تم یہ کیوں نہیں کہتی ہو, سب باقی ہے صرف یہ دستی نہیں, جو تم نے صدقہ کر دیا یہی تو باقیات الصالحات, جو اصل رہنے والی یہی تو ہے, باقی تو سب ختم. اس لیے کہتے یقول ابن آدم مالی مالی ابن آدم, کہتے میرے مال مال. تمہارے مال میں کون سی ہے؟ یا تو وہ جو کہا کہ فنا کر دیا, یا تو پہن کے ختم کر دیا, یا تصدقت فابقیت, یا اللہ کے راہ پر خرچ کیا, یہ ہے تمہارے مال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بتا رہا ہے تمہارا مال کیا ہے, یہی ہے, یہ باقیات الصالحات. تو یہ مال دولت باقیات صالحات نہیں ہے, آپ کے ساتھ قبر تک جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے.
جو آپ کے ساتھ چلا جائیں گے یہی باقی، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہ اصل خیر ہے۔ جس چیز کو اللہ نے خیر کہا اس سے زیادہ خیر اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ خیر عند ربک، ثواب، ثواب صلہ، اجر، اور ترجمہ میں کیا کہتا ہوا ہے؟ نتیجہ، ثواب، نتیجہ تو عاقبت کو کہتے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقی، اچھا، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، عمل کیا پتہ ہے؟ امید، آگے مزید بڑھانا ہے، ابھی ایک کوٹھی ہے اور ایک کوٹھی بنانے کی ارادہ ہے۔ یہ عمل کے ترجمہ کیا کہا یار؟ امید، اور ہمیشہ انسان امید پر جیتا ہے، ایک مل گیا کچھ اور امید پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اس امید کی مثال ہم کہاں سے لیں گے؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہی خاندان سے ہیں نا، خلفاء عبد العزیز ابن عبد الملک ابن مروان، وہی خلفاء سلسلہ۔ تو اس کی پہلی خواہش کہ مجھے کسی بستی کا کم از کم حاکم تو بنایا جائے، مل گیا۔ بھائی بادشاہ کے بیٹا ہے، اس کے تو منہ سے ظاہر کرنے ہیں، اس کو گورنر بنا دیا۔ جب گورنر بن گیا اب اور مزید عمل، امید کیا، اور کیا مزید چاہتے ہیں کہ جب میں خلیفہ بن جاتا، اور وہ دور بھی آ گیا جب خلیفہ بن گیا۔ اب اور مزید کیا تلاش کریں گے آگے، اور کیا ہے؟ بولا آگے تو اور اس سے زیادہ، خلافت سے زیادہ اور کیا ترقی ہو سکتی ہے؟ ہاں البتہ جنت ہے سکتا۔ تو زاہد بن گیا۔ زاہد سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کو دل سے نکال دیا، دنیا ترک نہیں کیا، وہ سارے خزانہ سب ہے لیکن اپنے لیے کچھ خرچ نہیں کرتا، اس میں سے سب اللہ کے راہ پر خرچ کرتے ہیں، ملک کے مفاد میں خرچ کرتا ہے، غریب غربا کے لیے تقسیم کرتے ہیں، اپنے لیے ایک قمیص اور کچھ نہیں۔ اس کا سالہ آتا ہے، بہن کو کہتے ہیں فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان، بولا تمہارا شوہر خلیفہ ہے، یہ کیا قمیص ہے، کوئی اور تو پہنا۔ بولا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور قمیص اگر ہوتا میں بدل دیتی، یہ ہفتہ میں ایک دن نکال کے دے دیتے، میں دھو کے پہنا دیتا ہوں۔ کیا کمی تھی اس کے پاس؟ کمی تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں، تو ایک دن باپ آ گیا، بات کر رہے تھے، بیٹی کپڑا رکھ دیا منہ پر، تو بیوی سے کہتے بیٹے کو کیا ہو گیا، منہ میں کچھ پریشانی، کپڑا کیوں رکھ دیا؟ بولا اصل میں وہ پیاس سے روٹی کھا کے آئی تو آپ کو اس کی بدبو سے بچانا چاہ رہی تھی۔ عید آ گیا بھائی، عید میں اڑوس پڑوس کی بچے سب نیا نیا لباس خوش ہو رہے ہیں، تو عمر بن عبد العزیز کے بیٹے دیکھ رہے ہیں ابا ہمارا لیے بھی تو عید ہے۔ تو وزیر خزانہ کو بلاتے ہیں، بولا مجھے 1 مہینہ کی تنخواہ ادھار دیں گے؟ بچوں پریشان ہیں، دیکھ، بولا اگر آپ گارنٹی دیں گے، ضمانت دیں گے 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے میں دے دوں گا۔ آنسو نکل گیا، رونا کیوں؟ بولا میں تو 1 سیکنڈ کا گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں، تم 1 مہینہ۔ بولا نہیں چاہیے، نہیں، ٹھیک ہے۔ بچے رو رہے ہیں، بولا آپ لوگ بچے کو بول رہے ہیں
آپ لوگ چاہتے آپ کا ابا مرنے کے بعد جہنم کے آگ میں جلے؟ بولا نہیں. بولا پھر صبر کر لو. بچے بھی سمجھ گیا ہم ایک جوڑا نیا پہننے سے ابا اگر جہنم میں جلیں گے فائدہ کیا ہو؟ نہیں پینے گے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. بچے بھی خوشی سے کہتے نہیں چاہیے. یہی الباقیات الصالحات. یہ لوگ سمجھدار لوگ تھے اس لیے تو عقل استعمال کیا. میں خلافت چاہ رہا تھا، خلیفہ بن گیا. اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ جنت. تو جنت پانے کے لیے اللہ کے رسول جس طرح زندگی گزار کے گیا مجھے بھی ایسا ہی گزار کے. اللہ کے رسول اللہ کہتے تم اگر چاہو بادشاہ نبی بنو سلیمان علیہ السلام کی طرح، چاہو یہ احد پہاڑے سونا بنا کے آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کا پیچھے پیچھے آ جائے گا جتنا مرضی. بولا نہیں. اتحب ان تکون ملکا رسولا او عبدا رسولا؟ قال اللہم احب ان اکون عبدا رسولا. میں تیرا عبد اور رسول بہت بہتر ہے میرے لیے، اس سے بڑھ کر نعمت اور نہیں ہے. نہیں چاہا انہوں نے. تو یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کیا نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن بولا نہیں. جس راستہ سے اللہ کے رسول گزر کے گیا اگر مجھے بھی وہاں جانا ہے یہی مجھے اختیار کرنا ہے، یہی اختیار کر کے گیا. باقیات الصالحات کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. عمل کی مثال دے رہا تھا میں. امید، یہی امید ہے. تو یہ سب یاد دلا رہا، یہ زینت الحیات الدنیا، یہ سب کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یاد نہیں، بول گیا تم قیامت کو. اس لیے کہا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، قیامت کے نشانی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. ریزہ ریزہ کر دوں گا، اڑا دوں گا دھماکہ سے. نصفت، جبال کی بات. یہ ہمارے نظر میں تصور میں سب سے مضبوط چیز ہے پہاڑ ہے، اس لیے اس کی مثال دی اللہ نے. تم جس کو مضبوط سمجھ رہے ہو اس کو تمہیں ہوا میں اڑا دوں گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى، آپ خود دیکھیں گے اس دن بارزہ. بارزہ بالکل آپ کے سامنے، جس میں اونچ نیچ نہیں ہے، کھڈا نہیں ہے، گڑھا نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، ایک درخت نہیں ہے جس میں جا کے آپ تھوڑی سی سایہ ملیں گے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک نیا زمین ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض وبرزوا للہ. تو اس دن جب ہم یہ زمین کیا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً آپ کے سامنے ہے. بارزہ کی ترجمہ کچھ کو بتایا؟ کھلا. یہ اتنا دیر تو یہی میں سمجھا رہا تھا. کھلا میدان، نہ پہاڑ ہے، نہ درخت ہے، نہ اونچ نیچ ہے، بالکل صاف آپ کے سامنے ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر تم کو سب ایک ساتھ جمع کر دوں گا. یہ معنی حشرنا. حشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ایک بندہ کو بھی میں کہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ نہیں سوچو کہہ سکتا میں کہیں چھپ جاؤں گا، کسی کنویں میں جا کے ڈوب جاؤں گا یا کسی کہف میں پناہ لوں گا. نہیں، کوئی بھی نہیں بچ سکے. وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا. عرضوا کا مطلب پیش کیا جائے گا. عرض صفاً، جس طرح ہمارا فوج کا قائد ہے، سب کو صفوف میں کھڑا کر دیا. وہ ایک مخصوص جگہ پر جا کے بیٹھے ہوئے، ایک ایک سپاہی کو دیکھے گا. یہ پوزیشن ایسا ہے. یہی تصور بتایا. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا اس آیات کس طرح صفوف میں کھڑے کر دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا
کہ ان لوگوں کو ایسے قطار میں صفوف میں کھڑا کر دو، انگلیوں پر، پیر پر نہیں۔ اگر پیر پر ہو تو پھر بھی کچھ آرام ہوتا۔ جب انسان کھڑے ہوتا ہے جسم کی سارے بوجھ کہاں؟ پیروں پہ۔ جب کرسی میں بیٹھ جائیں گے آپ کے سارے جسم کی بوجھ اسی جگہ پر ہے۔ جب لیٹ جائیں گے دیکھو، کھڑا ہونے سے بیٹھنے سے آرام کیوں؟ کیونکہ بوجھ اٹھانے والا جگہ ذرا بڑا مل رہا ہے۔ جب لیٹ جائیں گے بالکل آرام ہے، نیند بھی آ جائے گی، کیوں؟ جسم کی سارے بوجھ معتدل ہو گیا، منتشر ہو گیا۔ تو یہاں تو ایک تو قدموں پر کڑے ہیں، اوپر سے بولا انگلیوں پر کڑا تھا۔ اب انگلیوں پر کتنا دیر کڑا رہیں گے؟ اس لیے حدیث میں ملتے ہیں، تمنا کریں گے کاش اگر جہنم میں جا کے بھی اس موقف سے ہم بچ جائیں گے تو ہمارا لیے بہتر ہے، خوش نصیبی سمجھیں گے۔ اس قدر پریشانی ہے محشر میں کھڑے ہونا، صرف کیا معمولی سمجھ رہا؟ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آ گیا تم لوگ، جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ۔ کس طرح آ گیا؟ جس طرح تمہارے ابتدا میں آپ کو تخلیق دیا تھا، ماں کے پیٹ میں کس مراحل سے گزر کے آگے اس کو چھوڑ دو۔ تم دنیا میں آتے ہیں کس پوزیشن میں آیا تھا؟ اسی پوزیشن میں آ جاؤ گے۔ نہ کپڑا ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ جوتا ہے، چپل ہے، ختنہ بھی اپنے جگہ پر ہے۔ وہ جو کھاٹ کے پھینک دیا ختنہ کرنے کے لیے وہ بھی پورا ہی پورا۔ بھئی ماں کے پیسہ آنے کے بعد تو ختنہ کرتے ہیں نا، یہ اگر جلدی کیا تو، اگر 2 سال نہیں لگایا آپ نے، ٹھیک ہے، بالکل اسی صورت میں آ جائیں گے۔ وَأَوَّلُ النَّاسِ يُكْسَى، سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کیا عظمت! اس لیے کہا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تم تو وہ لوگ ہیں نا جو جھوٹ بول رہے تھے، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، کہ ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ بل زعمتم، زعمتم کیا مطلب؟ ترجمہ میں گمان کہا، سمجھتے تھے۔ زعم ہر اس بات کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم الطبیب والمنجم کلاہما، طبیب منجم دونوں نے کہا، زعم جھوٹ بولا ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے۔ زوم ہے؟ اچھا، زعم زعم، بل زعمتم، تم جھوٹ بولتے تھے دنیا۔ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، تمہارا کوئی موعد نہیں۔ وَنَضَعُ الْكِتاب، کہاں لے گیا آیات؟ تھوڑا اوپر لے جاؤ۔ بل زعمتم أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ہاں، وضع رکھا گیا، کس نے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کی کتاب فرشتوں کے حوالہ کر دیں، جاؤ اپنا اپنا کتاب سب کو دے دیں۔ ووضع الکتاب، اب وہاں کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کو کتاب ہی نہیں، یقین مان، سورہ واقعہ میں پڑھیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ تو اس ترجمے میں ثلۃ یعنی کچھ لوگ پہلے امتی میں، صحابہ کرام میں، کچھ لوگ آخری امت کی آخری لوگ ہیں،
بعض مفسرین کہتے ہیں کچھ لوگ سابق انبیاء جو نوح سے لے کے موسیٰ تک انہی میں سے تھوڑا تھوڑا اور تھوڑا امت محمدیہ کے لیے ہے، لیکن صحیح انشاءاللہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے یہ فضائل ہے، ٹھیک ہے، محمد کی امتی ہونا تو یہی بات ہے۔ ہاں اگر کام بھی ایسا کیا باقیات الصالحات اگر کیا تو ان کے لیے نہ ترازو ہے، نہ کتاب ہے، نہ یا تو پھر بھی حساب ہے کم صحیح، حاسبنا حسابا یسیرا کا مطلب آسان کم حساب، وہاں تو بغیر حساب، کوئی حساب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ایک تو بغیر کتاب اور ایک کتاب دائیں ہاتھ میں ملیں گے، وہ کھول کے پڑھیں گے خوشی سے اچھلنا شروع، ہاں اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب ذرا پڑھ کے دیکھو، میں تو ڈر رہا تھا پتہ نہیں فیل تو نہیں ہو گیا ہوگا، رزلٹ تو A1 گریڈ سے زیادہ اچھا آ گیا، ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ وهو فی عیشۃ راضیہ۔ اور ایک جماعت وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ، جس کو بائیں ہاتھ میں وہ کہ یا لیتنی، یہی لیت افسوس، یا لیتنی تمنا لم اوتا کتابیہ، کاش مجھے یہ کتاب نہیں دیتے، ولم ادری ما حسابیہ، آگے جا کے حساب میں پتہ نہیں اور کتنی سختیاں بھی ہو، یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے جس کو پیٹھ میں رکھ دیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا، ثبور یعنی شور مچائیں گے، ڈر خوف سے رونا شروع کر دیں گے، يَدْعُو وَيَصْلَى سَعِيرًا، سعیر سمجھ رہے ہیں نا، آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ 3 قسم کا ہو گیا جس کی کتاب۔ اب یہاں ووضع الکتاب، جس کو جیسا ہی دیا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیں گے اس دن، خود اپنا آنکھوں سے دیکھیں گے، کس کو؟ مجرمین کو، مشفقین مما فی، مشفقین ہم اردو میں کیا کہوں گا؟ ڈرنے والے نہیں، خوف زدہ ہوں گے، ٹھیک ہے، میں یہی سننا چاہ رہا تھا، ڈرنے والا خوف زدہ ہو جائے گا، ٹھیک، مشفقین مما فی، اس کتاب کو دیکھ کے خوف زدہ، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ یا ویلتنا، یا ویلتنا کیا مطلب پتہ ہے؟ کم بختی، ہاں ہائے افسوس ہمارے کم بختی، ما لہذا کتاب، یہ کیسی کتاب ہے بھائی؟ لا یغادر صغیرۃ، معمولی سی معمولی جو ہم نے گناہ کیا وہ بھی درج ہے، ریکارڈ ہے، ولا کبیرۃ الا احصاها، بڑے سے بڑے اعمال یا کم سے کم معمولی سے معمولی جو کیا وہ بھی سب درج۔ لکھنے والا کون ہے؟ اس کو اتنی طاقت کیسی، اتنی معمولی چیز کو بھی ریکارڈ کر لیا، اس کو کیا پتہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مل گیا سامنے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ کیوں؟ تاکہ تم یہ نہیں کہہ سکو قیامت کے دن یا اللہ یہ سب تو ہم نے کیا نہیں، ہم پر ظلم ہو رہا، ایسا مت کہو۔ ولا، اس لیے آخر کی آیات کے آخری لفظ کیا پڑھتے ہیں؟ ولا یظلم ربک احدا، یہ تم جو کر کے آ گیا ہے اسی کی صلہ مل رہا ہے، تیرا رب ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کریا، اس لیے کہ ولا یظلم ربک احدا۔ اب یہاں ملائکہ کے ذکر کیوں آ رہا ہے؟ ضرور نہیں جتنا تلاوت کیا اتنا کریں، ٹائم تو بہت باقی ہے، ٹائم باقی ہے۔ یہاں ملائکہ اور آدم اور سجدہ کی بات کیوں آ رہا ہے؟
تطبیق کیا ہے؟ تطبیق، ہاں ارتباط اس آیات کے ساتھ کیا مطابق ہے یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ یہ کتاب میں جو جو موجود آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا فرشتوں نے ذرہ برابر ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے پاس کتاب آ گیا، رسولیں آ گیا، صحف ابراہیم آ گیا، قرآن آ گیا، اس کے باوجود تمہارا یہ حشر کیوں آج؟ اس لیے تمہارا دشمن کی پیروی کرتے تھے، تم نبی کی پیروی نہیں کرتے۔ اگر تم نبی کی اتباع کرنے والے تھے آج تمہارا یہ حال نہیں ہوتا۔ تم کس کی اتباع کرتے تھے؟ ابلیس۔ اور جب کہ میں ہر بار قرآن میں ہر جگہ بتا رہا ہوں یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں ہلاک کر کے ہی چھوڑ دے گا، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آ گیا۔ آپ دیکھ لو یہی ارتباط ہے۔ اس دن کو یاد کرو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے امت محمد تم بھی یاد کرو، کیونکہ شیطان کے عداوت صرف محمد سے نہیں ہے، سارے ماننے والے کے ساتھ بھی ہے۔ اسجدو، جس دن ہم نے کہا تھا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرو، فسجدو الا ابلیس، یہ سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت کرنے کے لیے تم اسی مخلوق کی خادم بنو گے۔ اس میں مدبرات الامور ہے، اس میں کرام کاتبین ہے، اس میں حافظین ہیں، معقبین ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، تمہارا جنازہ میں شریک ہونے والے ہیں، بہت سارے کاموں میں لگا دیا۔ یہ سب انسان کی خدمت کے لیے، اس لیے اللہ نے سجدہ کرایا تاکہ یہ نہ کہ یار ہم تو اس سے بہتر ہے، ہم کیوں اس کی خدمت کریں گے؟ نہیں، تم اس سے بہتر نہیں ہو، یہ تم سے بہتر ہے، وہ مسجود ہے، تم ساجد ہو، تم اس کا خادم ہو۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا استثناء آ گیا، کس نے نہیں کیا؟ ابلیس۔ اب یہاں جو اختلافات ہیں علماء مفسرین میں ہے کہ ابلیس فرشتوں میں شمار ہوگا یا جنات میں شمار ہوگا۔ جب یہ سامنے اللہ کا قول ہے، واضح دلیل ہے، سارے اختلافات کو گولی مارو، ٹھیک؟ کانا، وہ تھا، کس سے؟ من الجن۔ جب من الجن ہے تو مختار ہے، صاحب اختیار ہے، چاہے لبیک کہو چاہے نہ کہو، اطاعت کرو معصیت کرو، اسی اختیار سے فائدہ اٹھا کے سجدہ نہیں کیا اس نے۔ اگر فرشتے میں سے ہوتا تو سجدہ تو لازم ہی کرنا اس کو، کیونکہ بااختیار نہیں ہے وہ۔ جب اس نے لا کہا نہیں کروں گا، اس کا مطلب فرشتہ نہیں تھا، اور مزید واضح دلیل ہم مل گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، فسق خارج ہو گیا اللہ کی اطاعت سے، معصیت اختیار کیا۔ تو ایسے مردود کو افا تتخذونہ، سوال استفہامیہ، افا تتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، جو میں تمہارا خالق ہوں، رب ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں، تم اپنے دشمن کو دوست بنا رہے ہو۔ افتتخذونہ، ترجمہ دیکھو کیا کہہ رہا، آپ بنا رہے اس کو، وذریتہ، اور ان کی نسل کو، اس سے واضح ہو رہا شیطان کا نسل بھی ہے، اس نے پتہ نہیں ایک شادی کیا یا 100 شادی کیا ہوگا، بھائی وہ کون سے شریعت پر قائم ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے سارے نسل، لیکن جنات کی نسل سے زیادہ ایک بڑا خطرناک نسل ہے، وہ ہے انسان۔ نہیں، اللہ نے کہا، سورہ ناس میں کیا پڑھتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، میں نے اسی طرح ہر نبی کے پیچھے دشمن لگا دیا، شیاطین الانس والجن، انسان کا ذکر پہلا آیا اس آیات میں،
شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض، یوحی بعضهم الی بعض۔ تو انسان کا ذکر کیوں پہلا آیا؟ کیونکہ وہ جنات کی شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ کس طرح؟ یہ جنات کو جو شیطان ہے ان کے پاس اتنی زیادہ طاقت نہیں ہے، وہ تو خود کہتے میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھا، پیار نہیں ہے۔ ٹھیک، میں تو صرف اشارہ کرتا تھا، تم تھوڑا ذہن میں کچھ بات ڈال دیا، تم خوش ہو کے فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ اب جو مومن ہے، متقی ہے، جب شیطان وسوسہ ڈال دیتے اس کی دماغ میں، وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ آ کے اس کے نفس میں وسوسہ ڈال دیا، دماغ میں، دل میں، امارہ نفس امارہ بالسوء، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ کیا کہہ رہا، اے دماغ کیا ہو گیا تم کو، میں اور شراب یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، میں اور رشوت، سود، اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ جب کہیں گے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے ہمارا فائدہ یہی ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو بڑا خالق کی طاقت میں آ گیا بھائی، کس کے ساتھ جا کے مل گیا؟ میرا جنگ میں ایک مخلوق کے ساتھ، خالق کے ساتھ میرا جنگ نہیں ہے۔ جب خالق کے ساتھ مل گیا اب میرا کیا کام رہے گا؟ وہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن انسانی شیطان جو ہے وہ جب تک اس کو قائل نہیں کریں گے اس کو چھوڑے گا نہیں۔ ارے آج تو آ جاؤ میرے ساتھ، وہاں فلاں جگہ پہ نا، پیرس سے، اسپین سے، انگلینڈ سے ایسے فنکاریاں جو آئے ہیں آپ حیران ہوں گے، اس کی تعریف ہر جگہ پر۔ ایک دفعہ دیکھ تو لو یار۔ اچھا فلاں طوائف خانہ بھی ایک دفعہ جو جا کے آیا تھا، وہاں ایک ایسی خوبصورت لڑکی لے کے آگے سارے دنیا تعریف کر رہے ہیں، تو ایک دفعہ میرے ساتھ چلو۔ ارے گناہ کا یار بات توبہ کر لینا، کیا گناہ کے بعد توبہ سے کس نے منع کیا؟ جو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ تم کچھ بھی مت کرو، صرف آ جاؤ یار، میرے خاطر آ جاؤ یار۔ دماغ معاف کر دے۔ اب یہ تو ایسے لپک کے پکڑے ہو، شیطان تو اعوذ باللہ کہہ کے بھاگ گیا، اس کے یہ کہاں بھاگے گا؟ یا تو ساتھ لے کے نہیں چھوڑے گا، ساتھ لے کے ہی جائے گا۔ اس لیے جنات کی شیطان سے زیادہ خطرناک ہے انسانی شیطان، اس سے بچ کر رہنا اتنے آسان نہیں ہے۔ اس لیے انسان کے شیطان کا ذکر اللہ نے پہلا کیا سورہ انعام کی اس آیات میں، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم۔ تو یہاں جب کہا وذریتہ، تو اس میں آپ کو سمجھنا چاہیے اس کی نسل سے اتنی دشمنی وہ پریشانی خطرناک نہیں جتنا دوسری نسل۔ یہ انسانی شیطان یہ بھی اس نسل سے ہے، شیطان کی نسل سے ہے، ضروری اس کی کوٹ سے نکلا ہوگا، کوک سے نکلا نہیں، اس کی تعلیمات، اس کی کالج سے، اس کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے یہ لوگ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے وَهُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ، وہ شیطان اور اس کی ذریت نسل کو اپنا دوست بنا لیا، اولیاء بنا لیا، الہ بنا لیا، اور مجھے چھوڑ دیا، من دونی وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ آج بکت لو، یہ تمہارا حال ہے۔ میرے رسول آپ کو بہت منع کرتے تھے، میرے داعین ہیں، صالحین ہیں، تم کو بہت نصیحت کرتے تھے، لیکن تم الٹا مذاق اڑاتے تھے۔ بئس للظالمین بدلا، ایسے ظالم لوگوں کے لیے نعمہ کہیں گے ہم نہیں، بئسا کیا؟ بہت برا، بدل یعنی حال، نعمہ۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، یہ جو شیاطین بھائی نظریہ وغیرہ جو پیش کرتے ہیں، زمین ایسا پیدا ہوا، جو سورج ایسا تھا، ایک ٹکڑا تھا، وہ کیا ہم فلسفہ پڑھتے رہتے ہیں سائنسدانوں کے، ٹھیک ہے، یہ سب شیطان ہے۔ اس لیے شیطان کا ذکر کر کے فوراً اس کا نام لے رہا، یعنی آپ کو اس طرح کی بات کر کے گمراہ کرنے والے یہی شیاطین اور ان کی ذریات،
ان شیاطین اور ذریات کو میں کبھی آسمان زمین کی تخلیق نہیں دکھایا. ما اشہدتہم ترجمہ ذرا آپ بتاؤ. نہیں بلایا تھا. نہیں دکھایا, نہیں بلایا تھا تو ترجمہ صحیح. گواہ نہیں بنایا تھا تو بننا ہی چاہیے. اشہد گواہ سے گواہ کا مطلب اس کے سامنے میں نے پیدا نہیں کیا. نہیں بلایا, گواہ تو بنے گا اس کو جب وہ اگر آپ گواہ کہیں گے پھر بلائیں گے اس کو بلائے. نہیں بلایا, نہیں بلایا. نہیں, یہاں گواہ کا مطلب نہیں ہے. میں اس کے سامنے تیار نہیں کیا, اس کو دکھا کے نہیں پتا. گواہ کا مطلب کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے سامنے میں تخلیق نہیں. میں جب آسمان زمین پیدا کر رہا تھا اس وقت اس کا وجود بھی نہیں ہے, اس کو پیدا بھی نہیں کیا میں نے, ان جنات کو نہ انسان کو. تو یہ جب موجود نہیں ہے یہ کس طرح گواہی دے رہا؟ یہی بات ہوئی. گواہ نہیں ہے, موجود نہیں تھے, حاضر نہیں تھے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض, نہیں دکھایا میں اس کو جب آسمان زمین پیدا کر رہا تھا. ولا خلق انفسہم, نہ جب اس کو پیدا کر رہا تھا وہ بھی نہیں دکھایا اس کو, میں تم کو اس طرح پیدا کر رہا ہوں. ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین. مضلین کیا؟ گمراہ کرنے والے. متخذ حاصل کرنے والا. عضد کا مطلب طاقت, ترجمہ کچھ اور ہے. عضد کا مطلب ہے طاقت. میں کسی طاقت کے حوالہ اپنے لیے نہیں لیا, کسی کی سہارا نہیں لیا. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت, میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ کسی طاقت کی سہارا لوں. تعدد کا مطلب کیا مل گیا ہم نے؟ مددگار. ترجمہ میں مددگار لکھا, بازو متخذ لینے والے. بازو, میں یہی آپ کی سننا چاہ رہا تھا. ایکچولی ہاتھ دینے کا مطلب یہی ہے کہ مدد کرنا. مدد. تو میں کسی کی بازو نہیں تھاما کسی سے. ہاں, جب موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دے رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اس وقت کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ. تمہارے یہ بازو میں طاقت کر دوں گا, تمہارا بھائی کو ساتھ کر دوں گا. تو عضد طاقت. تو مجھے کسی طاقت کی ضرورت نہیں, کسی کے بازو تھامنے کے لیے ضروری. وما كنت متخذ المضلین عضدا. عجیب بات دیکھو, یوم یقول نادوا شرکائی, اس دن جب میں ان شریکوں کو کہوں گا تم جس پر گمان رکھتے تھے کہ تمہیں بچانے والے ہوں گے, وہ شرکا کو ذرا آواز دو, پکارو, بلاؤ اس کو. لیکن اس کی بیوقوفی دیکھو کیا ہے, بلا بھی لیا انہوں نے. وہ کم از کم کہتے یا اللہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی, ہمیں پتہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے اس لیے ہم نہیں بلائیں گے. نہیں, انہوں نے بلا بھی لیا یہ سوچ کے کہ کیا پتہ ہمارا مدد کریں گے یہ لوگ. اس میں بتیں ہیں, اولیاء ہے, مزارات ہے نا, سورج ہے, چاند ہے, کیا کیا نہیں ہے معبودات میں. نادوا شرکائی الذین زعمتم, وہی زعم ہے نا جو تم جھوٹ بول بول کے ان کے آلیہ بنا لیا تھا. تو کیا کہتے ہیں فدعوہم, دعوہم مطلب بلا لیا, لیکن آگے ان لوگوں نے لبیک کہا. فلم یستجیبوا لہم, کسی نے نہیں کہا ہاں میں آ رہا ہوں تیری مدد کروں گا. وہ خود خوف زدہ ہے بیچارہ, نبی ہو یا ولی ہو, اس دن کیا سمجھ رہے ہیں, وہ خود خوف زدہ ہے. وہ کہاں دوسرے کے نصرت کے لیے مدد کے لیے پہ جائیں گے. فلم یستجیبوا لہم وجعل بینہم موبقا,
جعلنا رکھ دیا ہم نے بینہم دونوں کے درمیان موبق ہلاکت. ترجمہ میں کچھ اور ہے, ہلاکت کا گڑھا. نہ وہ اس طرف آ سکتے ہیں نہ یہ اس طرف جا سکتے ہیں, دونوں کے درمیان میں ہلاکت کے خندق ہے. موبقہ وراء المجرمون النار. تو اگر وہ آ بھی سکتے ہیں, کچھ کر سکیں گے, اگر یہ موبقہ نہیں ہوتا, ہلاکت کا گڑھا نہیں ہوتا, وہ لوگ آ جائیں گے مدد کے لیے. وجعلنا بینہم موبقہ وراء المجرمون النار. اور مجرمین جب آگ دیکھ لیا, اگر مجرمین نے آگ دیکھ لیا, آگ نے بھی مجرمین کو دیکھ لیا, کیونکہ وہ بھی زندہ ہے. شہیق و زفیر, سانس ایسے لے رہے, غصے سے بےتاب ہے کہ کب آئیں گے یہ مجرمین میرے پاس. فظنوا انہم مواقعوها, ظن یعنی یقین ہو گیا جو ہم دیکھ رہے ہیں جہنم, اسی میں کیا ہو, اسی میں گرنا ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, مصرف کوئی وہاں سے اس کو بچانے والا یا ایسی جگہ جہاں پناہ لینے والا. مصرف کی معنی مصرف یا وہی جگہ ہے پناہ لینے کی جگہ, کوئی راستہ نہیں ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہر مثال پیش کر کے میں نے انسان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, لیکن یہ انسان ماننے کی بجائے جدال میں پڑ جاتے ہیں. جدال کیا, بحث, مباحثہ, جھگڑا. اب جدال یہاں دو قسم ہیں. ایک صرف اپنے دماغ میں جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے, تصدیق کرنے کے لیے جدال کریں گے, جھگڑا کریں گے, یہ ہے بدتر جدال. اور ایک ہے حق تلاش کرنے کے لیے کر رہا کہ حق کیا ہے, وہاں بحث کر رہا. ہم اس کو بدتر نہیں کہیں گے. اس لیے اللہ نے کیا کہا, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تو اگر حق جدال ممنوع ہوتا تو جادلہم نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جادلہم باللتی ہی احسن. جو آج کل زیادہ فرقوں میں جدال کرتے ہیں صرف اپنی نظریہ کو قائم کرنے کے لیے, باطل کیوں نہ ہو, اس کو بھی پتہ یہ باطل ہے لیکن کوشش کر رہا, ہاتھ پیر مار رہا ہے اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے. اس لیے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان ایک مجادل ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو آج یہ حال اس کا نہیں ہوتا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے.